بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں نازیہ جبین اردو لیکچرار آپ کو پشاور ماڈل ڈگری کالج ہری پور گرلز کیمپس سے آن لائن لیکچروں میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر سال اول کے لیے ہے۔ یہ لیکچر نمبر 2 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے شاعر کا تعارف پڑھا تھا۔ اس لیکچر میں ہم نظم پرانا کوٹ کی اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس میں آج ہم پڑھائی، مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی و مفہوم، مرکزی خیال، پھر اشعار کی تشریح، اشعار میں موجود علم البیان اور علم بدیع کی جملہ خصوصیات جس میں سند تضمین اور سند تلمین کی وضاحت کریں گے۔ اس کے علاوہ تشبیہ اور استعارہ کی بھی۔ اس کے بعد آخر میں آپ کو گھر کا کام دیا جائے گا۔ عنوان ہمارے پاس ہے پرانا کوٹ۔ شاعر سید محمد جعفری ہیں۔ صنف سخن کے اعتبار سے یہ نظم ہے اور ماخذ شوخی تحریر سے ہے۔ ہمارے پاس نظم ہے پرانا کوٹ۔ عزیز طلباء، یہ ہمارے پاس آپ کو سکرین پہ نظر آئیں گے مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی اور مفہوم۔ ان کو آپ نے اس سے پہلے غور سے دیکھ لینا ہے، پڑھ لینا ہے۔ عزیز طلباء، ہم آتے ہیں نظم پرانا کوٹ کے مرکزی خیال کی طرف۔ عزیز طلباء، شاعر سید محمد جعفری اپنی نظم پرانا کوٹ میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم طویل عرصہ غلامی کے دور سے گزرنے کے بعد آزاد ہوتی ہے تو اس میں غلامانہ ذہنیت جو ہوتی ہے وہ، یا غلامانہ جو سوچ ہوتی ہے وہ راسخ ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور وہ پھر بیکار چیزوں کو استعمال کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کو استعمال کرنا، ان کی روش کو اختیار کرنا جو ہے وہ اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھتا ہے۔ یہی حال جو ہے وہ پاکستانی قوم کا بھی ہے کہ یہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر آزاد ہونے کے باوجود ذہنی طور پر آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب اس دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہو، ہر چیز نے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتا ہے، وہی انسان، وہی لوگ جو پہلے صحت مند، طاقتور ہوتے ہیں، اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتے ہیں، اپنا وقار کھو دیتے ہیں۔ اسی طرح وہی چیزیں جو آپ کے لیے دنیا میں بعض اوقات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ دنیا فانی ہے۔ اس دنیا میں جو چیزیں بھی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات تو پوری کر سکتی ہیں، لیکن ان میں وہ دائمی نہیں ہیں، انہوں نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، چاہے وہ دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، یا وہ صحت ہے۔ ہر چیز نے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جانا ہے۔ جس طرح شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح اس کوٹ کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے وقت میں ایک بہترین کوٹ ہوتا ہوگا، پسندیدہ کوٹ ہوتا ہوگا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، استعمال کے ساتھ ساتھ، مختلف حالات سے گزرنے کے بعد اس کی حالت اتنی خستہ ہو گئی ہے کہ اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جس طرح کسی گھر میں کوئی بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں رحمت اور برکت کا سبب ہوتے ہیں، اسی طرح یہ پرانا کوٹ بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے، یا جو ہے وہ اپنی جگہ ایک پھر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ پرانا ہونے کے باوجود بھی کم سے کم وہ سردی سے بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس دنیا کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ بے شک وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل بیکار ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہم باقاعدہ اشعار کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم اشعار میں موجود علم البیان اور علم بدیع کی جملہ خصوصیات کی وضاحت بھی کریں گے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہوں گی جو آپ کو مشق کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ عزیز طلباء، پرانا کوٹ کا ہمارے پاس سب سے پہلا شعر آتا ہے۔
خریدا جاڑے میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ عزیز طلباء، جب ہم شعر کی تشریح کرتے ہیں تو شعر کی تشریح کرنے کے لیے ہم بحوالہ نظم و شاعر، یعنی یہ شاعر شہرت یافتہ مزاحیہ شاعر سید محمد جعفری کی نظم پرانا کوٹ سے لیا گیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو لوگ کباڑی بازار کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں سے پرانے کپڑے کم قیمت پر خرید سکیں، جو کہ یورپین ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے اتارے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس نظم میں یہ بھی کہتے ہیں شاعر کہ اس قسم کا یہ ایسا ایک کوٹ ہے جس کی حالت بہت ہی خراب ہے، لیکن یہ ایسا نوٹ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ شاعر نے پرانے کوٹ کو پھٹے ہوئے نوٹ سے تشبیہ دی ہے۔ یہ کوئی ایسا نوٹ نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ پھٹ جائے تو پھر بازار میں یا دکاندار اس کو نہیں لیتے، بلکہ یہ ایسا کوٹ ہے کہ جس کو پھٹا ہوا ہونے کے باوجود بھی اس کی اہمیت کے عامل ہے، اور اس کے لیے انسان اس کو لوگ جو ہیں وہ اس کو خریدتے ہیں اور اپنے جسم کو سردی سے بچانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 2 یوں ہے: بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے۔ صلاح عام ہے، صلاح عام سے مراد ہے یہاں پہ کہ عام دعوت ہے، یاران نکتہ دان یعنی وہ لوگ جو عقل یا فہم رکھتے ہیں ان دوستوں کے لیے۔ عزیز طلباء، اس شعر میں شاعر نے صنعت تضمین کا استعمال کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، صنعت تضمین وہ صنعت ہوتی ہے جس میں کوئی بھی شاعر کسی دوسرے شاعر کے ایک مصرعے کو یا کچھ الفاظ کو اپنے اشعار میں شامل کر لیتا ہے، اس کے ساتھ وہ باندھ لیتا ہے، ملا لیتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ جو صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے، یہ مرزا غالب کے شعر کا ایک مصرعہ ہے۔ یہاں پہ سید محمد جعفری نے اپنے شعر کے ساتھ اس کو ملا لیا ہے اور اس طرح سے بیان کیا ہے، جس کی تشریح اگر ہم کریں تو کچھ یوں ہوگی کہ یہ کوٹ جو میں یعنی کہ سید محمد جعفری کہتے ہیں کہ یہ کوٹ جو میں نے کباڑ کی دکان سے خریدا ہے، دراصل یہ بنا ہی کباڑ کی دکان کے لیے ہے، کیونکہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر خرید و فروخت کے لیے جو ہے وہ کباڑ کی دکان کا ہی رخ کرتے ہیں، جبکہ امیر لوگ کیونکہ ان کے پاس اتنی استطاعت ہوتی ہے وہ خرید سکتے ہیں نئی چیز کو اور مہنگی چیز کو، لیکن جو غریب غربا ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں خرید سکتے، اس لیے وہ کباڑ کی دکان کا ہی رخ کرتے ہیں۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ عقل مند لوگوں کے لیے یہ کھلی دعوت ہے کہ وہ یہاں آئیں اور اس کباڑ کی دکان پر خود جا کے دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی معیاری کپڑے یہاں پہ دستیاب ہوتے ہیں، اور یہاں سے ان کو ایسا کوٹ مل سکتا ہے جسے وہ آ کے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں اور پرکھیں اور اس کے بعد اس کو پہننے کے لیے خرید سکتے ہیں۔ شاعر کا یوں بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، یعنی اگر اس کی حالت خراب ہے یا خستہ ہے یا یہ اچھی حالت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنایا ہی گیا تھا نیلام کی دکان کے لیے، یعنی اس کی جو کپڑے کی جو حالت تھی وہ پہلے سے ہی وہ سیدھا تھی۔ اگر کسی کو اس بات پہ یقین نہیں آتا تو میں کھلے عام یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ خود آئیں، آ کے اس دکان کے اوپر یعنی کباڑ بازار کے اندر خود اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کا معائنہ کرنے کے بعد پھر اس کو خریدیں۔ عزیز طلباء، اب ہم تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا شعر ہمارے پاس یوں ہے: بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ اب اس شعر میں شاعر نے علم البیاں میں ہمارے پاس استعارے کا استعمال کیا، یعنی بزرگ، یہ بڑا بزرگ ہے، یعنی اس کوٹ کو بڑا بزرگ سے مراد یعنی پرانا ہے یا بہت پہلے کا ہے۔ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو کوٹ لنڈا بازار میں لٹکا ہوا ہے، اس کوٹ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو جب میں نے اس کوٹ کو دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ کوٹ
کافی پرانا ہے اور انسانی جسم کو گرم کرنے کے لیے اس کے پاس کافی تجربہ ہے. یعنی یہ کوٹ اپنے کام کا ماہر ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ نیلام گھر میں آنے سے پہلے کسی انگریز کے زیر استعمال رہ چکا ہے، جس کے مرنے کے بعد اس کوٹ کو اس نیلام گھر جو ہے یا نیلام کی جو دکان ہے اس پر بکنے کے لیے لایا گیا ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی انگریز کا ہے جس کے مرنے کے بعد اس کی نشانی کے طور پر اس کو یہاں پہ بیچ دیا گیا یا یہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے. عزیز طلباء، اس سے میں دیکھتے ہیں کہ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اس کو خود واسکو ڈی گاما ہے. یعنی یہاں پہ اس شعر میں شاعر میں تاریخی شخصیت کی طرح کا ذکر کیا ہے جو کہ پرتگال کا جہاز ران تھا. یہ وہ شخص تھا جس نے کولمبس کو دریافت کیا تھا اور اس نے تقریباً 1497 میں ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے کے بعد افریقہ کے گرد چکر لگایا تھا اور پھر اس نے 1498 میں ہندوستان کے مغربی ساحل کالی کٹ پہ پہنچا اور اس نے وہاں پہ ہندوستان سے تجارتی رابطے قائم کیے. یوں شاعر کہتے ہیں کہ یہ کوٹ انتہائی پرانے فیشن کا ہے، پرانے طرز کا مجھے لگتا ہے، بہت عجیب و غریب ہے کیونکہ اسے واسکو ڈی گاما نے جو ہے وہ کئی صدیاں پہلے اپنے جب سفر پہ نکلا تھا تو اس دوران اس نے پہننا ہوگا اور یہ جب ہندوستان آیا تو شاید یہ ہندوستان میں اس کو چھوڑ کے چلا گیا کیونکہ اس نے سیاحت کے دوران پہنا ہوا ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو کوٹ ہے، جس کوٹ کو میں دیکھ رہا ہوں، جو اپنے ظاہری وضاقتہ سے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی کوئی قدیم، بہت ہی کوئی پرانے ڈیزائن کا یا فیشن کا ہے. اگلا شعر ہے، نہ دیکھ کوہنیوں پہ اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی. اب اس شعر میں بھی شاعر نے تلمی کا استعمال کیا ہے اور یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ کیونکہ یہ ایک کباڑ بازار سے یا کباڑ کی دکان سے سستے داموں خریدا جانے والا کوٹ ہے تو اس کی آستینوں کا جو درمیانی حصہ ہے وہ خراب حالت میں ہے، خستہ حالت میں ہے اور کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ اس کو ترکوں نے یا ایرانیوں نے پہنا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترک اور ایرانیوں نے دوران جنگ اس کو پہنا ہو اور یہ یا پھر ان کو مال غنیمت میں ملا ہو. تو یوں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس کی حالت اتنی خستہ ہے. جب یہ اتنا پرانا ہے اور اتنے لوگوں نے اس کو استعمال کیا تو اس کے استعمال کے بعد اس کی اس طرح کی حالت ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے بلکہ عام سی بات ہے. جگہ جگہ وہ پھرا مسئلے مارکو پولو، وہ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو. اب اس شعر میں شاعر نے صنعت تلمی بھی استعمال کی ہے. یعنی مارکو پولو ایک تاریخی شخصیت ہے جو کہ بہت بڑا سیاح تھا اور اس نے پوری دنیا گھومی تھی. دوسری طرف شاعر نے اس کوٹ کو، جو پرانے کوٹ کو جو لنڈے کی دکان سے یا لنڈا بازار سے خریدا جا رہا ہے یا خریدتے ہیں لوگ، اس کو مارکو پولو سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح مارکو پولو نے پوری دنیا گھومی ہے اور وہ بہت پرانا شخص تھا، بہت پہلے کا شخص تھا، اسی طرح یہ کوٹ بھی بہت قدیم ہے، بہت پرانا ہے اور بہت بڑا ہے. یہ اس نے بھی مارکو پولو کی طرح پوری دنیا گھومی ہے. اور جس طرح کہ ہمارے لیڈر جب دوسرے ملکوں گھوم کر آتے ہیں تو لوگ پرجوش نعرے ان کے استقبال میں لگاتے ہیں، اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ اسی طرح اس کوٹ کے حق میں بھی جو ہے وہ کیونکہ یہ دوسرے کوٹوں کا لیڈر ہے، بڑا ہے، تو اس لیے اس کے حق میں بھی نعرے بلند کرنے چاہیے. بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے. اب اس شعر میں شاعر نے یہاں پہ بھی علم البیان میں استعارے کا استعمال کیا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کوٹ بہت پرانا ہے اور یہ دکان کے اوپر سستے داموں فروخت ہوتا ہے، اگرچہ اس کوٹ کی قیمت بہت ہی کم ہے لیکن اس کی مثال ایک ایسے بزرگ کی طرح ہے جس طرح بزرگ کا سایہ سر پر ہونا
بڑی خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ کسی بڑے کا گھر میں ہونا باعث رحمت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کوٹ کی بھی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ بھی بزرگوں کی طرح بڑی عمر کا ہے، اور اس کے لیے اس کا احترام جو ہے وہ سب پر لازم ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس کی بھی اسی طرح سے عزت و تکریم کی جائے، بھلے یہ کم قیمت میں میسر ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ بہت پرانا ہے، قدیم ہے، تو اس کی بھی عزت و تکریم اسی طرح سے کی جائے جس طرح بڑے بزرگوں کی گھر میں عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ ہیں اس پہ دبے جو سرخ سیاہی کے، نشان ہیں کسی ٹیچر کی بادشاہی کے۔ اب اس شعر میں شاعر سید محمد جعفری کہتے ہیں کہ یہ جو کوٹ لنڈے بازار سے میں خرید رہا ہوں، اس کوٹ کی حالت ایسی ہے کہ اس کوٹ پر مجھے سیاہ اور سرخ رنگ کی روشنائی کے داغ نظر آ رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کوٹ کسی استاد کے زیر استعمال بھی رہا ہے، کیونکہ پہلے جو قلم ہوتے تھے اور جو پین ہوتے تھے وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، ان کے اندر جو سیاہی استعمال ہوتی تھی وہ اکثر رستی رہتی تھی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت سرخ اور کالی جو سیاہی ہے اس کے داغ موجود ہیں، جس کے نشانات جو ہیں وہ اس پہ نظر آ رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی ٹیچر یعنی استاد کے استعمال میں بھی رہا ہے۔ جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضرب کاری ہے، نئی طرح کی یہ صنعت ہے، دستکاری ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو کوٹ لنڈے بازار سے خریدا گیا ہے یا خریدا جا رہا ہے، اس پر طرح طرح کے جو ہیں وہ نشانات بنے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے اس میں سے سوراخ ہوئے ہیں، جن کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی حفاظت نہیں کی گئی اور اس کو مختلف کیڑوں نے مختلف شکلوں میں جو ہے وہ اس کو چاٹا ہوا ہے یا اس کو کترا ہوا ہے، جس سے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کسی نے خیال نہیں رکھا۔ لیکن شاعر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ یہ کم قیمت میں مل رہا ہے اور جو اس کے اوپر نشانات اور سوراخ بن گئے ہیں، وہ سوراخ بھی آج کل کے لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی کے حامل ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح سے کوئی نشانات وغیرہ یا سوراخ ہوتے ہیں تو اس کو آج کل لوگ فیشن سمجھ کر یا نئی قسم کی کاریگری کا سمجھ کر اس کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، تو اس پہ بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی قسم کی دستکاری ہو جائے گی، ایک نئی طرح کا اس کے اوپر فیشن ہو جائے گا، جس کو وقت کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں کہ آج کل کے جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ دستکاری کا جس طرح رواج چل نکلا ہے، اس لحاظ سے یہ کوئی مضاحکے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان سوراخوں کے ساتھ ایسا کوٹ جس کو کیڑوں نے چاٹا ہوا ہے، کترا ہوا ہے، ان کو بھی اس کو پھر بھی زیر استعمال لایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا رنگت کو۔ عزیز طلباء، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جو لنڈے بازار کا یا کباڑ کی دکان سے سستے داموں خریدا جانے والا کوٹ ہے، اس کوٹ کی قیمت جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اب رنگ بھی جو ہے وہ پھیکا پڑ گیا ہے۔ شاید اس نے زیادہ عرصہ جو ہے وہ دھوپ پہ گزارا ہے، یا زیادہ دھونے اور دھوپ پر سکانے کی وجہ سے اس کا جو اصلی رنگت تھی وہ غائب ہو چکی ہے، کیونکہ سورج نے اس کی اصل جو رنگت تھی اس کو چرا لیا ہے۔ لیکن شاعر یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس اس کی قدر و قیمت ہے، جو اس کی حیثیت کو، اس کی اہمیت کو یا اس کے کپڑے کی قدر کرتے ہیں، یا یہ جو اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ پرانی چیزوں سے جو دلچسپی رکھتے ہیں، وہ لوگ اس کی قدر و قیمت جان سکتے ہیں۔ ہر کوئی اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ مسلسل دھوپ میں رہنے کی وجہ سے اور استعمال ہونے کی وجہ سے اب اس کا رنگ پھیکا پڑ چکا ہے یا اب اس کا رنگ اڑ چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ اپنی اصل حالت میں تھا یا نیا تھا تو یہ بہت ہی قیمتی کپڑے کا تھا اور اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ تھی۔
یہ کوٹ کوٹوں کی دنیا کا باوا آدم ہے، اگرچہ ہے وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے یا تمام انسانوں کے باپ ہیں، جن کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی تھی، یعنی وہ سب سے پرانے ہیں، بالکل اسی طرح یہ کوٹ جو لنڈا بازار یا لنڈا دکان پہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ بھی سب کوٹوں میں سے سب سے زیادہ پرانا ہے، سب سے زیادہ قدیم ہے۔ تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام کوٹوں کا باپ ہے، یعنی دنیا کے تمام کوٹوں سے قبل یہ سلا گیا تھا، یہ سیا گیا تھا، اور تمام کوٹوں کا کوٹوں کے لیے یہ بزرگ ہے، سب سے بڑا ہے۔ مگر اس قدر پرانا ہونے کے باعث اب لوگ جو ہے وہ دیکھنے والے اسے بڑی ہی بے وقتی سے یا بے قدری کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس کوٹ کی قدر و قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت قدیم ہے، بہت پرانا ہے، لیکن دیکھنے والے میں یہ ایک معمولی چیز نظر آتا ضرور ہے، مگر اس میں اس کی جو ہے وہ کیونکہ پہلی نظر میں دیکھنے والوں کو یہ بالکل بھی نہیں متاثر کرتا، کیونکہ بہت خستہ حالت میں ہے، بہت پرانا ہے اور خراب حالت میں ہے، لیکن یہ تاریخی حیثیت کا حامل ضرور ہے، اس لحاظ سے اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ دہان زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج، وصول کرتے ہیں چینی کی انکڑیوں سے خراج۔ اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ کوٹ سلا ہوگا، اس زمانے میں تو یہ بہت ہی سلیقے سے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی سلائی کی گئی ہوگی، اس کے بٹن بڑے نفیس طریقے سے اور اچھے طریقے سے لگائے گئے ہوں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کوٹ کے بٹن ٹوٹ گئے ہیں، اور پھر مزید استعمال ہونے سے اس کے کوٹوں کے جو کاج ہیں وہ بھی پھٹنے لگے ہیں، اور اس کے کاج اتنے چھوٹے ہیں کہ جو چینی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، تو یہاں پہ شاعر نے اس کوٹ کے کاجوں کے جو سوراخ ہیں ان کو چینی باشندوں کی آنکھوں سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کے پھٹے ہوئے جو کاج ہیں، وہ کاجوں کو دیکھ کر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے چین کے رہنے والوں کی آنکھیں ہوں، اور اب یہ بٹن کیونکہ